الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ رمضان کے متعلق کچھ وصیتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں بہنوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا بابرکت ایام ہم پر سایہ فگن ہیں، گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا۔ اللہ نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے فضیلت دیتا ہے۔ سابقہ امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال سے زیادہ تھی۔ اس طریقے سے سابقہ امتوں میں ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ اس امت کے لوگوں کی عمر کو اللہ نے کم کر دیا اور ساتھ ساتھ ایسے موقع، ایسی مناسبتیں، ایسے افضل ایام عطا کیا جس میں عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان دو بھائیوں میں سے ایک شہید ہوتے ہیں اور ایک بھائی 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ خواب میں دیکھتے ہیں جو فطری موت مرتے ہیں وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کیا یہ آدمی، کیا انہیں رمضان نہیں ملا، کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھا؟ اسی کی فضیلت ہے کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کا مہینہ پانا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ ہم اس کے اوقات کی ہم قدر کریں، ہم ضائع نہ کریں، غفلت میں سستی میں ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ ہمارا جو ایمان ہوتا ہے ہمارے لباس اور کپڑے کی طرح پرانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کوئی کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، کچھ دن پہننے کے بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کو بھی تجدید کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کو پھر دوبارہ نئی سرے سے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہاں پر ایمان والوں کا اللہ نے حکم دیا ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کرو، اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرو۔ ہمارا ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب ہم بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مان لیں اس مسجد میں 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں کا ایمان سیم نہیں ہوتا ہے، 100 لوگوں کا ایمان برابر نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا ایمان بہت مضبوط ہے، کسی کا ایمان متوسط ہے، کسی کا ایمان کمزور ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الصائمین اعظم اجرا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے داروں میں سے اجر کے اعتبار سے کون سا روزے دار افضل ہے؟ روزہ تو تقریباً مسلمان رکھتے ہیں، لیکن کون سا روزے دار افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا، جو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، روزے کی حالت میں جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے روزے دار کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جسمانی اور روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم فجر سے لے کر مغرب تک ہم صبر کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے، جائز خواہشات سے ہم اپنے جسم پر ہم صبر کرتے ہیں، خواہشات پر صبر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی تربیت کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ عبادت و بندگی کا مہینہ ہے جس میں ایمان کا ماحول ہوتا ہے، نمازوں کا ماحول ہوتا ہے، روزوں کا ماحول ہوتا ہے، لوگ نیکی کے جانب آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ گویا یہ رمضان کا مہینہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ہم اس رمضان میں سستی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، دن بھر سو جاتے ہیں اور اپنے کام و کاج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں کئی جنگیں فتح کی،
جنگ بدر رمضان میں فتح کی گئی، فتح مکہ جو 8 ہجری میں مکہ فتح کیا گیا وہ بھی رمضان کے مہینے میں تھا۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں قیام کرتے تھے، روزہ رکھنے کے باوجود سستی نہیں کرتے تھے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لمحے فکریہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے، فرض نمازوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے روزے کا کیا ثواب ملے گا؟ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے پاس یہ ہمارا روزہ کیسے مقبول ہوگا؟ میرے مسلمان بھائیوں، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ احسان کا مہینہ ہے، مخلوقات کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، حاجت مندوں کے ساتھ۔ ایک مالدار آدمی جب روزہ رکھتا ہے اسے بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جن کے پاس زندگی کے ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ احساس ہو کر کے ہم فقراء اور مساکین کا خیال کریں، ہم ان کے لیے خرچ کریں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ اسی طریقے سے اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ رمضان کی جو بابرکت ایام ہیں، رمضان کی جو گھڑیاں ہیں، رمضان کے جو ایام ہیں، رمضان کے جو لمحات ہیں، ہم انہیں غفلت کی چیزوں میں، لغویات کی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں ہم انہیں ضائع نہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں لغوی چیزوں سے، بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں خاص کر کے برے دوستوں سے دور رہیں۔ جو برے دوست ہیں ان سے دور رہیں، خاص کر کے جن کے ساتھ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، یا ایسی چیزیں ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں تھوڑی دیر استعمال کرنے کے لیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، کئی گھنٹے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، یا یہ ہمارے وقت کو کھا جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اس لیے ہم رمضان میں ان چیزوں سے جتنا چاہیں ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ کوشش کریں، یہ محنت کریں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر دن رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، رغبت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اور ہم ان اسباب پر عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ جن اسباب پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرے۔ روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی جانب آگے بڑھیں، اور برے دوستوں سے ہم دور رہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اگر ہمارا نفس نیکی کی جانب آگے نہیں بڑھے گا تو پھر کب بڑھے گا؟ بہت سارے لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں لیکن خیر کے جانب ہمارا نفس، ہمارا دل، ہمارا جسم آگے نہیں بڑھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب ہمارا نفس، ہمارا دل آگے نہیں بڑھتا ہے تو عام دنوں میں تو اور پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارا جو نفس ہوتا ہے یہ سستی کی جانب جاتا ہے۔ ہمارے نفس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آرام طلبی ہوتی ہے۔ جب تک ہم ہمارے نفس کو نہیں جگائیں گے، جب تک ہم اپنے نفسوں کو نہیں جھنجھوڑیں گے، جب تک ہم اپنے نفس کو آمادہ نہیں کریں گے، تیار نہیں کریں گے ہم وقتاً فوقتاً، تو یہ ہمارا نفس پیچھے رہ جاتا ہے۔ رمضان کی فضیلتوں کو ذہن میں لا کر، روزوں کی فضیلتوں کو ذہن میں لا کر، رمضان میں قرأت قرآن کی فضیلت کو ذہن میں لا کر، رمضان کے فضیلت کو ہم اپنے ذہنوں میں لا کر ہم اپنے نفس کو ہم مجاہدہ کریں، محنت کریں، ورنہ ہمارا نفس پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے نفس کو شوق دلائیں جنت کا اور جہنم سے بچنے کا۔ اسی طریقے سے دنیا میں کمائی کا سیزن ہو تو کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ جیسے دنیا میں کوئی کمائی کا سیزن ہوتا ہے تو لوگ دن رات ایک کر دیتے ہیں دنیا کے مال و دولت کمانے کی خاطر۔ ایسے ہی رمضان نیکیاں جمع کرنے کا موقع ہے، یہ نیکیاں اور حسنات بٹورنے کا موقع ہے۔ دنیا میں جب آدمی کو کوئی سیزن آتا ہے، موسم گرما آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے کاروبار کے کمانے کا سیزن ہوتا ہے، اس میں آدمی اپنے چین و سکون قربان کرتا ہے، اپنے نیند کو قربان کرتا ہے، نہ وہ گرمی کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی چیز کی پرواہ کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، بہت زیادہ مال کماؤں۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ہمیں خوشی کا اس پر احساس ہونا چاہیے اور توبہ استغفار کی جانب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ رمضان کے دن گنتی کے چند دن ہیں، مختصر ایام ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے ایام گزر جائیں گے، اس لیے ہم انہیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد سوائے بھوک کے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سارے ایسے روزے دار ہیں روزہ رکھنے کے باوجود ان کو ثواب نہیں ملتا، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟
کیونکہ ان کے روزوں کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے جسم کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کا روزہ نہیں رکھتے، اپنے آنکھوں کا روزہ نہیں رکھتے، اپنے زبان کا روزہ نہیں رکھتے، اپنے دل کا روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ تو رکھے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھتے ہیں، کانوں سے حرام چیزیں سنتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم روزہ رکھیں اپنی زبان کا روزہ رکھیں، اپنے آنکھوں کا روزہ رکھیں، اپنی زبان کا روزہ رکھیں، یعنی ہم مکمل طور پر اللہ کے ہو جائیں، ہم اللہ کی جانب آگے بڑھیں اور ہم گناہوں کو ترک کر دیں، ورنہ پھر ہمارے روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع شرابه وطعامه، جو شخص روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کے لیے ایسے آدمی کا کھانا پینا چھوڑنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا آدمی روزہ رکھتا بھی ہے، روزہ رکھ کر کے گناہوں سے نہیں بچتا ہے، روزہ رکھ کر کے روزے کے تقاضوں پر پورا نہیں کرتا ہے، پھر ایسے آدمی کا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، عبادت کرنا اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ عبادت کرنا اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ یعنی ہمیں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارے ان عبادتوں کو قبول فرما، کیونکہ بہت ساری ہماری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور آخری چیز عورتوں کے تعلق سے ایک پیغام دینا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آگے اللہ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے دار عورتیں، اللہ نے ان کے لیے کیا اجر تیار کیا ہے؟ اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کے لیے مغفرت، اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها، عورت جب 5 وقت نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ خواتین کے لیے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں وہ گھر کے اندر سحری افطاری کی تیاری کے ساتھ ساتھ، گھر کے اندر صفائی کے کام کے ساتھ ساتھ، گھر کے اندر بچوں کی تربیت دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کریں کہ رمضان کے روزے رکھیں، رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادتیں کریں، قیام اللیل کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ بہت ساری عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم جو سحری کے لیے، افطاری کے لیے ہم پکاتے ہیں یا گھر کا جو ہم صفائی وغیرہ کرتے ہیں یہی ان کے لیے باعث اجر ہے۔ ہم اپنے آپ پہ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، ایک وقت خاص کر دیں، اور وقت خاص کر کے چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، ہم اس رمضان سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ہم صبح میں اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، یہ بہت افضل وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین آسمان و دنیا پر اترتا ہے، اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اس کی مانگ کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں ایک 5 منٹ ہم اللہ سے دعا کے لیے ہم خاص کر دیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اسی طریقے سے ہم ایک پلاننگ بنا لیں کہ ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد مجھے قرآن پڑھنا ہے، کم سے کم 5 صفحے 10 صفحے اس طرح، یعنی پورے رمضان میں کم سے کم ہم یہ کوشش کریں 3 مرتبہ 2 مرتبہ یا کم سے کم 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے رمضان میں ہم یہ منصوبہ بنائیں کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ تو الغرض اس رمضان کے بابرکت ایام کو، رمضان کے مبارک ایام کو ہم غفلت میں نہ گزاریں اور لغو و لہو میں نہ گزاریں، بلکہ ہم ان کا خاص خیال کریں اور ہم اللہ کے ذکر و اطاعت میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ان بابرکت ایام میں تیری کمحق و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں قیام اللیل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے الہ العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے میزان حسنات میں ڈال دے، اے الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔